بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت حلبیہ کے مطابق ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے جو شاب ابی طالب کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواب تھے کہ یکایک گھر کی چھت شق ہوئی اور اس شگاف میں سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ روایات کے مطابق یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ گھر کی چھت کھول کر اندر آنے میں اس حکمت کی جانب اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا ہی سے معلوم ہو جائے کہ ضرور آپ کے ساتھ کوئی خلاف معمول معاملہ پیش آنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور آپ کو مسجد حرام میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نیند کا غلبہ تھا۔ یہاں آ کر آپ حجر اسود کے پاس حتیم میں سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرف آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے اور دوسری طرف آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ قریش کی عادت تھی خانہ کعبہ میں سویا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے جن کے ساتھ ایک تیسرا فرشتہ بھی تھا۔ ان فرشتوں نے پہنچ کر کہا، دونوں آدمیوں کے درمیان میں لیٹے ہوئے قوم کے سردار کو لے چلو۔ پھر فرشتے آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارک انگلی کے اشارے سے چاک کیا اور آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک یا دو ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر میکائیل علیہ السلام نے زمزم کے پانی کے تشت 7 مرتبہ دیے۔ اس کے بعد وہ ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو آپ کے سینہ انور میں ڈال دیا اور پھر آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں علم و حکمت اور ایمان و یقین کو بھر کر عالم بالا کے لیے تیار کیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ، آیات ربانیہ اور کلام الہی کا متحمل ہو سکے۔ مسجد حرام کے دروازے پر ایک سفید رنگ کی گھوڑے جیسی سواری موجود تھی۔ اس سواری کو براق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ عربی میں برق چوندھیا جانے اور آنکھوں کے خیرہ ہونے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی سفیدی ایسی ہی چکا چوند کرنے والی تھی اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق یعنی معراج کی رات میں آسمان سے بھیجی جانے والی سواری گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ اس کے کان لمبے لمبے تھے، اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی۔ میں اس سواری پر سوار ہو گیا۔ اس کے دوڑنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا ہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، یعنی ایک ایک قدم اتنی دور پڑتا تھا جہاں تک آدمی کی نظر دیکھ سکتی تھی۔ جب وہ بلندی سے نیچے کی طرف اترتا تھا تو اس کی اگلی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں اور پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھیں، اور جب نیچے سے اوپر کی طرف دوڑتا تھا تو اس کی پچھلی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں اور اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس جانور یعنی براق کی رانوں میں 2 پر یعنی اڑنے والے بازو لگے ہوئے تھے
جن سے وہ اپنی پچھلی ٹانگوں کو تیزی کے ساتھ آگے دھکیلتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ مستی میں آ گیا اور شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو بدکتے دیکھ کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اس سے کہا، اے براق، تجھے اپنی حرکت پر شرم نہیں آتی؟ اللہ کی قسم، تجھ پر سوار ہونے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک معزز کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر براق نادم ہوا۔ اس کی یہ شوخی خوشی کے سبب تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا تو تھم گیا، یہاں تک کہ اس ندامت سے اس کا بدن پسینے میں بھیگ گیا۔ اس کے بعد وہ پرسکون ہو کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ پس سفر شروع ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ چنانچہ یہ سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک براق کے ذریعے طے ہوا۔ دوران سفر 4 منزلوں پر یہ قافلہ ٹھہرا۔ پہلی منزل ایک ایسی سرزمین تھی جہاں کھجوروں کے گھنے باغات تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتر کر نفل ادا کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ نماز پڑھی یہ کون سی سرزمین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ پھر دوبارہ یہ قافلہ آگے بڑھا۔ راستے میں ایک اور منزل پر قیام فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور یہاں پر اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مدین کا علاقہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ قافلہ مزید آگے بڑھا۔ راستے میں ایک اور منزل پر قیام فرمایا۔ جبرائیل نے کہا، حضور یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وادی سینا ہے۔ یہاں وہ درخت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو راستے میں ایک اور منزل پر قیام فرمایا۔ یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیت اللحم کا علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم برزخ کے بہت سارے عجائبات دکھلائے گئے۔ آپ براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا آپ کو آواز دے رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور آگے بڑھیے اور ادھر مت توجہ کیجیے۔ آپ بڑھتے چلے گئے۔ آگے ایک بوڑھا ملا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آئیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور چلتے رہیے اور ادھر مت مڑیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے
تو آپ کا گزر ایک جماعت پر ہوا جس نے آپ کو اس طرح سلام کیا: السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: حضور انہیں ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر جبرائیل نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو بڑھیا آپ نے دیکھی تھی وہ دنیا تھی، اس کی عمر اب اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی کہ اس دنیا کی زندگی باقی ہے، اور وہ بوڑھا جو آپ کو بلا رہا تھا وہ شیطان ابلیس تھا۔ وہ دونوں آپ کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ اگر آپ اس بڑھیا کی طرف التفات کرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، اور اگر آپ اس بوڑھے کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں معراج کی شب جب سرخ ریت کے ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ راستے میں دوران سفر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جو اپنے کھیتوں میں بیج بو رہے تھے، اور ادھر وہ بیج بوتے ادھر وہ کھیتیاں لہلہانے لگتی تھیں، اور اسی دن وہ کاٹ کر غلہ جمع کر لیتے، اور کاٹنے کے بعد وہ کھیتیاں پھر ویسی ہی ہو جاتی تھیں جیسے پہلی لہلہا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا: یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل نے کہا: حضور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کی ایک نیکی پر 700 گنا اجر دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیترے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ، بیل اور جانوروں کی طرح سے چر رہے تھے، اور زقوم جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا: اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا: حضور، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ اپنے کیے کا بھگت رہے ہیں۔ آگے بڑھے تو ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں عمدہ پکا ہوا تازہ گوشت رکھا تھا، اور دوسری ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا تھا، لیکن یہ لوگ پکے ہوئے عمدہ گوشت کو ہاتھ نہ لگاتے تھے اور سڑا ہوا کچا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا: جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا: یہ آپ کی امت کے وہ آدمی ہیں جو اپنی حلال اور پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال اور پاک شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ رات گزارتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، بالائی لب سکڑا ہوا دونوں نتنوں پر تھا، اور نچلا ہونٹ سینے پر لٹکا ہوا۔ جہنم کے کارندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا: جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال بیجا طور پر کھاتے تھے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ لوگ اپنے چہروں اور سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، حضور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، عزت دار لوگوں کی عزتیں نیلام کرتے تھے۔ یہ اسی غیبت کا وبال ہے جس کی مثالی صورت آپ کو دکھلائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے خنزیر جیسے تھے، ان کی زبانیں پشت پر کھنچی ہوئی تھیں اور بڑے عذاب میں مبتلا تھے۔ حضور کے دریافت کرنے پر جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ان کے سروں پر پتھر آ کر گر رہے تھے جس سے ان کے سر پھوٹ جاتے اور پھر صحیح ہو جاتے، پھر پتھروں سے کچلے جاتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا، بند نہیں ہوتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں چھوڑ دیتے تھے اور سستی کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے مٹکے جیسے ہیں، جیسے کمرے یا کوٹری، اور ان میں سانپ اور بچھو لوٹ پوٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ اٹھنا چاہتے ہیں مگر پیٹ کے بڑا ہونے کے سبب پھر گر پڑتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل نے کہا، حضور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے گروہ کو دیکھا کہ آگ میں جل رہا ہے، ادھر جل کر راکھ ہوئے اور ادھر پھر سے اسی طرح ہو گئے اور پھر جلنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے اور انہیں ستاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ غصے میں جلا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ اس سزا میں خود جل رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب پورے کٹ جاتے تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتے اور پھر کاٹے جاتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا، رکتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، حضور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ خطیب و واعظ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، فتنے میں ڈالتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی پر سے ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا جمع کر رکھا تھا۔ وہ گٹھا اتنا بھاری تھا کہ اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود اور اس کو مزید بڑھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں، جس کی ادائیگی پر وہ قادر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اور بوجھ اپنے اوپر بڑھا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے کہ ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا،
یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستے روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس آیت کو پڑھا، یعنی ہر راستے پر لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور راہ حق سے روکنے کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ پھر دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے۔ پھر وہ لوٹنا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس شخص کی مثال ہے جو منہ سے بڑی بات نکالتا تھا، پھر خود ہی نادم ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری بات واپس لوٹ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک وادی پر سے ہوا۔ وہاں آپ نے ایک ٹھنڈی پاکیزہ ہوا اور مشک کی خوشبو پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک آواز سنی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کی آواز ہے جو اپنے پروردگار سے کہہ رہی ہے، اے میرے رب، میرے بالا خانے سونا، چاندی اور بہترین انعامات کثرت کو پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے جس چیز یعنی جنتی لوگوں کا مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے دے دیجئے کہ تاکہ وہ ان نعمتوں میں مزے اڑائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تیرے لیے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ انہوں نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرایا، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ امن میں رہے گا، اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا۔ بے شک میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جنت نے یہ سب باتیں سن کر کہا، میں راضی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک دوسری وادی پر ہوا۔ وہاں آپ نے ایک وحشت ناک آواز سنی اور بدبو محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کیسی پکار ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، اے میرے رب، آپ نے مجھے جس چیز یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھے عطا فرمائیے، کیونکہ میرے شعلے زنجیریں طوق اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے ہیں۔ میری گہرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور گرمی بہت تیز ہو گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تیرے لیے ہر مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر وہ متکبر ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ دوزخ نے یہ باتیں سن کر کہا، میں راضی ہو گئی۔ غرض اس شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے نیچے اترے۔ یہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے سوراخ کر کے براق کو باندھا، یا بیت المقدس میں چٹان پر اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ سیرت حلبیہ کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں اس مقام پر پہنچے جس کو باب محمد کہتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حورین دکھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل نے کہا، ان جنتی عورتوں کی طرف جائیے اور ان کو سلام کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا تو ان جنتی حوروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نیک اور بہترین عورتیں ہیں اور ان پاکیزہ اور پاک دل مردوں کی بیویاں ہیں
جو گناہوں کی میل کچیل اور گندگی سے پاک و صاف ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ جبرائیل بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی انبیاء کرام استقبال کے لیے آپ کے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کو پہلے سے مسجد اقصیٰ میں بھیج دیا تھا کہ جاؤ، میرا محبوب مسجد اقصیٰ سے ہوتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے، سب مل کر میرے محبوب کا استقبال کرو۔ روایتوں میں ہے کہ پھر ایک مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد تکبیر کہی گئی۔ اب سب منتظر تھے کہ نماز کون پڑھائے، جماعت انبیاء علیہ السلام کی امامت کون کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بعض فرشتے بھی مقتدی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے امامت کے لیے آگے بڑھایا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ آپ نے کہا نہیں معلوم۔ جبرائیل امین نے کہا جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے اترے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کروائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو فرشتوں نے کہا کہ جبرائیل یہ تمہارے ساتھ عظیم ہستی کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ ان پر سلام نازل کرے کہ بہترین بھائی اور بہت ہی اچھے خلیفہ ہیں اور بہت اچھائی اور عزت سے آئے ہیں، اور ان کا آنا مبارک ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت پیاس محسوس ہوئی تو جبرائیل آپ کے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند کیا۔ جبرائیل نے عرض کی آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے دودھ پیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ شراب کا انتخاب کر لیتے تو آپ کی امت مرتد ہو جاتی اور نشے میں ڈوب جاتی۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات فرمائی۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور استقبالیہ تقریریں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے امام و پیشوا بنایا جس کی اقتداء کی جائے، اور مجھے آگ سے بچایا اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا، مجھے اپنا کلیم بنایا اور قوم فرعون کی ہلاکت و تباہی اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھوں پر ظاہر فرمائی، اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو حق کی رہبری کرتی ہے اور حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر اور تابع کر دیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں، اور مجھے علم و حکمت عطا فرمائی
اور خطاب اور فیصلے کا ملکہ عطا فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے ہوا، شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر اور تابع کر دیا، اور مجھے پرندوں کی بولی سکھائی، اور ہر چیز میں مجھے فضیلت عطا کی، اور شیاطین اور انسان اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا، اور اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر مجھے شرف و فضل بخشا، اور مجھے ایسی بڑی حکومت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہوگی، اور میری حکومت و سلطنت کو ایسا پاکیزہ بنایا جس پر کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، کہ آدم علیہ السلام کی صورت مٹی سے بنا کر حکم دیا، زندہ ہو جا، اور مجھے تورات و انجیل کا علم عطا فرمایا اور حکمت سے نوازا، اور مجھے ایسا معجزہ دیا کہ مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک ماروں تو وہ اللہ کے حکم سے پرند بن کر اڑنے لگے، اور مجھے مردوں کو زندہ کرنے، مادر زاد اندھوں کو اور کوڑھی کو اچھا کرنے کا معجزہ عطا کیا، اور مجھے آسمان پر اٹھا لیا، اور مجھے کافروں کی صحبت سے پاک کیا، اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا کہ شیطان کا ہم پر کوئی اثر نہ ہو۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی، اور میں بھی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں حمد و ثنا بیان کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور تمام عالم کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری جس میں تمام امور دینیا کا بیان و وضاحت ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا جس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا، اور میری امت کو معتدل امت بنایا، اور میری امت کو اولین و آخرین بنایا، یعنی دنیا میں آنے میں آخر اور مرتبے میں اول، اور میرے سینے کو کھولا اور میرے نام کو بلند کیا، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے آپ کے صفات و کمالات کی تائید کی، اور آپ کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسی کے سبب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ فراغت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق سے ہی آسمانی سفر طے کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت الفردوس سے ایک زمرد و زبرجد کی سیڑھی لائی گئی جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے بہتر سیڑھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، جس کو دائیں بائیں اور اوپر تلے فرشتے گھیرے ہوئے تھے۔ اس سیڑھی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا۔ تفسیر در منصور کے مطابق پھر آپ جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا کی طرف روانہ ہوئے، تو جبرائیل نے دستک دی۔ ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ کون ہیں، تو جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر معلوم کیا گیا کہ کیا وہ مدعو ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا ہاں مدعو ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا
مرحبا، خوش آمدید، اور دروازہ کھول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان میں داخل ہوا تو میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحبا صالح بیٹے اور صالح نبی، اور مجھے دعائے خیر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں جانب کچھ صورتیں ہیں۔ جب آپ دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو ہنستے اور خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو روتے اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں جانب جو صورتیں ہیں، یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبودار ہوا آتی ہے، اور ایک دروازہ بائیں جانب ہے جس میں سے بدبودار ہوا آتی ہے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو مغموم اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرانے پر اس ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دشمن یعنی شیطان کی وجہ سے آسمان اور جنت سے زمین کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اصلی وطن جنت سے جدائی طبعاً شاق گزری، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے اصلی وطن مکہ مکرمہ سے جدائی شاق گزرے گی۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے لگے تو آپ نے مکہ کے ایک ٹیلے پر چڑھ کر مکہ پر آخری نگاہ ڈالی، اور اس وقت جو الفاظ زبان مبارک سے نکلے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وطن کی جدائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر اذیت ناک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت کیا کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکہ، تو مجھے بڑا ہی محبوب ہے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ پھر جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور دعائے خیر دی اور کہا، خوش آمدید برادر صالح اور نبی صالح۔ حدیث شریف میں ہے، میں تمام انبیاء میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ ان سے ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکالیف کا سامنا ہوگا، مخالفین حق آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے مکر و حیلے کریں گے، جس طرح کا برتاؤ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے شر سے محفوظ رکھا،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں تیسرے آسمان میں داخل ہوا تو میں نے وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں مجموعی حسن کا نصف حصہ دیا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور مجھے دعائے خیر دی اور کہا، خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ میرے محبوب یوسف علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی اپنے بھائیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، آپ بھی تکلیفیں اٹھائیں گے، لیکن بالآخر جیسے یوسف علیہ السلام غالب آئے، آپ غالب آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام تکلیفیں پہنچانے والوں پر قابو پا لیں گے اور ان سے درگزر کریں گے، انہیں معاف کر دیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے درگزر کیا۔ چنانچہ یہ منظر فتح مکہ کے موقع پر کھلے عام سب نے دیکھا، اپنوں نے بھی اور پرایوں نے بھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کا قابو پا لینے کے بعد عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا، اور ان تمام لوگوں کو جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، مکہ کی سرزمین بھی ان کی گواہ تھی، اسی خطاب سے مخاطب کیا جس خطاب سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں چوتھے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے تعارف کرایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور دعائے خیر دی اور فرمایا، خوش آمدید برادر صالح اور نبی صالح۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کروانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ سلاطین اور بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائیں گے، کیونکہ خط و کتابت کے اول موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد شاہان عالم کے نام دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ نیز حضرت ادریس علیہ السلام کی شان میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے آپ کو بلند مقام پر فائز کیا، تو اس میں اشارہ اس طرف بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ بلند مقام اور رفعت و عظمت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرمائی، جس کا غیروں نے بھی اعتراف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم کے پاس نامہ مبارک ارسال فرمایا تو شاہ روم بھی مروب ہو گیا، حالانکہ وہ بڑی زبردست و طاقتور حکومت کا مالک تھا، تقریباً آدھی دنیا پر اس کا اثر و رسوخ تھا، لیکن اس کے باوجود مروب ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچویں آسمان کی طرف لے کر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں پانچویں آسمان میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے تعارف کروایا کہ
کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور دعائے خیر دی اور فرمایا، خوش آمدید برادر صالح اور نبی صالح۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح سامری اور گائے کی پوجا کرنے والوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ارشاد پر عمل نہ کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی کچھ لوگ کفر و شرک پر اڑے رہیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں چھٹے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے تعارف کروایا کہ اللہ کے نبی، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، خوش آمدید کہا اور مجھے دعائے خیر دی اور کہا، مرحبا برادر صالح اور نبی صالح۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رو دیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ مجھے اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میری ایسی اطاعت نہ کی جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گی۔ اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جو جنت سے محروم رہے، ان کے حال پر رونا آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف ملک شام کی طرف بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان کی طرف لے کر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں 7ویں آسمان میں داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے والد بزرگوار ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی۔ بیقی کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے 7ویں آسمان پر چڑھایا گیا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، بہت حسین تھے، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ موجود تھے، اور میری امت بھی وہاں موجود تھی، اور وہ 2 قسم کی ہے، ایک قسم سفید کپڑے والی ہے اور دوسری میلے کپڑے والی ہے۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا تو سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہو گئے اور میلے کپڑے والے روک دیے گئے۔ بس میں نے اور میرے ساتھ والوں نے بیت المعمور میں نماز پڑھی۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر آسمانی کعبہ ہے جو کعبۃ اللہ کے اوپر بالکل سیدھ میں ہے، اور اتنا سیدھ میں کہ روایتوں میں ہے کہ اگر گرایا جائے تو عین کعبۃ اللہ کے اوپر آ کر گرے۔ بیت المعمور میں فرشتے عبادت و طواف کرتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے عبادت و طواف کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی بے شمار ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی تیرے رب کے لشکر کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی
تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آپ کی امت کو سلام پہنچایا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں اور یہ پیغام بھی پہنچا دیں کہ جنت کی مٹی نہایت عمدہ اور پاکیزہ ہے، اور اس کا پانی میٹھا ہے، اور اس کے پودے اور درخت سبحان اللہ، والحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ جتنا جس کا دل چاہے درخت اور پودے لگا دے، یعنی ذکر و تسبیح کی کثرت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، چونکہ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کے بانی ہیں۔ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس لیے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آسمانی کعبے کے پاس جگہ مرحمت فرمائی گئی۔ اس آخری ملاقات میں حجۃ الوداع کی طرف اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے پیشتر حج بیت اللہ فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں وفات سے 2-3 ماہ پہلے حج کا سفر فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آسمان میں 2 نہریں بہہ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی نہریں ہیں؟ فرمایا، یہ نیل اور فرات کی اصل ہے، جہاں سے وہ نکل رہی ہیں۔ پھر 7ویں آسمان کے وسط میں لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر تک پہنچے، جس پر یاقوت کے اور موتیوں کے زبرجد کا محل بنا ہوا تھا۔ اس پر آپ نے انتہائی خوبصورت سبز پرندہ دیکھا۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ کوثر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر عطا فرمائی ہے۔ اس کو آپ کے رب نے آپ کے لیے چھپایا ہوا ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کے برتن ہیں، اور وہ یاقوت اور زمرد کے پتھروں پر جاری ہوتی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے برتنوں میں سے ایک برتن لیا اور اس کو پانی سے بھر کر پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ روایتوں میں ہے، وہ ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 70 سال تک چلتا رہے تو بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ زمین سے بندوں کے اعمال جو اوپر چڑھتے ہیں، وہ سدرہ پر جا کر رک جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے سدرہ پر اترتے ہیں اور وہاں سے پھر نیچے عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں، چونکہ نیچے سے جانے والے اعمال بھی سدرہ پر رک جاتے ہیں اور اوپر سے آنے والے احکام بھی سدرہ پر رک جاتے ہیں۔ گویا سدرہ دونوں کے لیے منتہا ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے بیر اتنے بڑے تھے جیسے حجر کے مٹکے۔ حجر ایک جگہ کا نام ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے۔ جب وہاں پہنچے تو جبرائیل نے کہا، اللہ کے حبیب، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو اس کا عجیب و غریب منظر تھا، بڑا خوشنما اور رنگا رنگ نظارہ تھا۔ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپ لیا، جس چیز نے ڈھانپ لیا، تو اس درخت کی حالت ایسی بدل گئی کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس کے بعد اللہ نے میری جانب جو چاہی وہی بھیجی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا۔ بخاری میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کو ایسی رنگتوں نے چھپا لیا کہ معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے۔ مسلم میں ہے کہ وہ سونے کے پروانے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ سب فرشتے تھے۔ فرشتوں نے سدرہ کو ڈھانپ لیا تھا۔ تفسیر عثمانی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ کے انوار و تجلیات اس درخت پر چھا رہے تھے، اور فرشتوں کی کثرت و ہجوم کا یہ عالم تھا کہ ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ نظر آتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ سنہری پروانے تھے، یعنی نہایت خوش رنگ، جن کے دیکھنے سے دل کھنچا چلا جائے۔ اس وقت اس درخت کا خوشنما منظر، اس کی رونق و بہار اور اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ مخلوق میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس کی منظر کشی لفظوں میں کر سکے۔ تمام فرشتوں کو الگ الگ کاموں پر مامور کیا گیا ہے، مگر اس موقع پر ان تمام فرشتوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و دیدار کی خواہش ظاہر کی کہ باری تعالیٰ، تیرا حبیب آسمانوں کا سفر کر رہا ہے، آسمانی عجائبات دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، ہم بھی اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہیں اجازت دے دی گئی تو وہ سب سدرہ پر چھا گئے۔ سدرۃ المنتہا کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر جا کر دیکھا تو اس میں موتیوں کے گنبد تھے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ جنت کی سیر کے بعد دوزخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو اس میں اللہ کا غضب، عذاب اور انتقام تھا۔ اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس کو بھی کھا لے۔ دوزخ کا مشاہدہ کروا کر پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا بدلہ 10 گنا اور قرض کا بدلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض صدقے سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ سائل جب صدقہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اس وقت ہی قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ واقعی ضرورت مند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں جن آسمان والوں پر پہنچا تو وہ مجھے خوش آمدید کہتے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے، سوائے ایک آدمی کے کہ میں نے اس پر سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب دیا اور مجھے مرحبا کہا، مگر مجھے دیکھ کر نہ مسکرایا۔ جبرائیل نے فرمایا، وہ مالک ہے جو جہنم کا دروغہ ہے، وہ نہیں ہنسا جب سے وہ پیدا ہوا، اگر کسی کے لیے ہنستا تو وہ آپ کی طرف دیکھ کر ہنستا۔ جب سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے کا سفر شروع ہوا، یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آگے چلنے سے معذرت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، یہاں تک میری پرواز ختم ہوئی، یہ میری آخری حد ہے، اگر میں اس مقام سے ذرہ برابر بھی آگے بڑھوں گا تو انوار الہیہ کی تجلیات سے جل جاؤں گا، مجھ میں آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رہی، میں عاجز ہوں کیونکہ میرے پروں میں آگے بڑھنے کی سکت ہی نہیں۔
اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی کی روشنی اور اس کی شعائیں میرے پروں کو جلا کر خاک کر دیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، کیا آپ کے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جسے میں آپ کے رب تک پہنچا دوں؟ جبرائیل نے عرض کی کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ میرے رب تک پہنچا دیجیے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گناہ گار امت پل صراط سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی یہ خواہش آپ کے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پوری فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلندی کی طرف کا سفر شروع ہوا۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر ایک بلند مقام ہے جس کو مقام صریف الاقلام کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر قلم کی چرچراہٹ اور لکھنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ لکھتے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ یہ مقام سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے اور بہت بلند ہے۔ مقام صریف الاقلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 حجابات طے کرائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب جیسا نہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک رفرف یعنی سبز مخملی مسند لائی گئی اور آپ کو اس پر سوار کیا گیا یہاں تک کہ آپ عرش معلیٰ تک پہنچے، بارگاہ قدس میں اور مقام قاب قوسین میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام قرب میں پہنچے تو سجدہ نیاز بجا لائے اور حق تعالیٰ شانہ کا دیدار کیا اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور وحی سے مشرف ہوئے۔ قرآن پاک میں ہے، پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نور اعظم یعنی نور الہی دیکھا، پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی جو چاہی یعنی مجھ سے کلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں پہنچ کر 3 نذرانے پیش کیے، التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں، یعنی میں یہ 3 نذرانے پیش کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ میری قولی، بدنی اور مالی تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ توحید خداوندی کا یہ اقرار و اعتراف معراج کا نہایت عظیم الشان عہد و پیمان ہے جو رہتی دنیا تک امت کے لیے مشعل راہ ہے اور ہر نماز کا حصہ ہے۔ یہی معراج کی حقیقی روح اور حقیقی فلسفہ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور 3 نذرانے پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو 3 انعامات سے نوازا۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی امت کو فراموش نہ کیا، ان انعامات کو صرف اپنی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ تمام انبیاء و ملائکہ اور اپنی امت کو بھی شامل فرمایا۔ ارشاد فرمایا، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین،
اور اللہ کے نیک بندوں پر ملائے اعلیٰ والوں نے، آسمان کے فرشتوں نے اور جبرائیل امین نے شہادت دی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معراج کی اس رات میں مقام قرب میں حبیب اور محبوب کے درمیان بہت سی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور فرمایا، مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے مولا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا اور لوہا ان کے ہاتھ نے نرم کر دیا اور پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا ملک عطا فرمایا جیسا ان کے بعد آپ نے کسی کو نہیں دیا، اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور ان کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ کوڑھی اور مادرزاد اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، میرے محبوب، میں نے تجھے اپنا خلیل اور محبوب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور تیرا سینہ کھول دیا اور تیرا بوجھ اتار دیا، اور تیرا ذکر میں نے بلند کیا۔ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ جب جہاں اذان گونجے گی اور میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ جب تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ لیا جائے، نہ اذان پوری ہوگی، نہ اقامت پوری ہوگی، نہ خطبہ پورا ہوگا، نہ کلمہ پورا ہوگا۔ اور تیری امت کو خیر الامت بنایا، اور تیری امت کو وسط الامت بنایا، اور تیری امت کو شرف کے لحاظ سے اول اور وجود کے اعتبار سے آخر بنایا، اور تیری امت میں ایسے لوگ بنائے کہ جن کے دل اور سینے ہی قرآن ہوں گے، یعنی ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا۔ اور تجھے سورہ فاتحہ عطا کی جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور تجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی جو عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ہے اور تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور تجھے نہر کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں تجھے خصوصاً عطا کی۔ اسلام اور مسلمان کا لقب، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، رمضان کے روزے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور تجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ الغرض حق تعالی شانہ نے اس مقام قرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار عنایات و نوازشات سے نوازا اور طرح طرح کی بشارتوں سے مسرور کیا۔ معراج میں حق تعالی شانہ کی طرف سے آقا کو 4 بڑے تحفے مرحمت ہوئے۔ سب سے بڑا اور افضل ترین تحفہ نماز ہے، جو گویا اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے استفادہ حاصل کرنے کی چابی ہے۔ دوسرا تحفہ خواتیم سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تیسرا تحفہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ چوتھا تحفہ کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور اسے نہ کر سکے تو صرف ارادہ و نیت پر ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس نیکی کو کر لیا تو کم از کم 10 گنا کر کے لکھ دی جائے گی۔
پانچواں تحفہ کہ جو شخص برائی کا ارادہ کرے گا اور اس کو نہیں کرے گا تو صرف ارادہ اور نیت پر برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر ارادے کے بعد برائی کرے گا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ معراج میں سب سے بڑا جو تحفہ عطا ہوا وہ نماز ہے، اور اولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں عطا ہوئیں۔ یہ تحفہ لے کر جب لوٹے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر گزر ہوا، پوچھا کیا ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا حکم ملا؟ فرمایا 50 نمازیں عطا ہوئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کو قائم نہیں کر سکے گی، اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور ان سے تخفیف کروائیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کمزور ہے، وہ نہیں پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل پر آزما چکا ہوں۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی لوٹے اور اس درخت کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بادل نے ڈھانک لیا اور آپ سجدے میں گر پڑے اور عرض کیا اے میرے رب، ہم سے تخفیف فرمائیے۔ فرمایا میں نے تم سے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر وہ بادل آگ پر سے ہٹ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، پوچھا کتنی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا کہ جا کر تخفیف کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گئے اور کم کرائی، تو پھر 10 کم ہوئی، یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کروائیے، 5 بھی زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں، مگر ان سے وہ بھی نہ ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کے پاس جاتا رہا اور تخفیف ہوتی رہی، اب مجھے مزید درخواست کرنے سے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہ ہیں تو 5 مگر 50 کے برابر ہیں، یعنی پڑھنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں۔ سارے عجائبات کا مشاہدہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہوا، اور جو باتیں محب اور محبوب کے درمیان ہوئیں وہ ہوئیں، جس کو قرآن نے مبہم بیان کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے بندے پر جو وحی بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، نماز اور دیگر تحفے عطا ہوئے۔ اس کے بعد آسمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے ساتھ بیت المقدس پر اترے، اور ایک روایت کے اعتبار سے براق وہیں پر بندھا ہوا تھا۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر رات ہی رات مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ ایک رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر تمام بنی عبد المطلب آپ کی تلاش میں چاروں طرف دوڑنے لگے۔ حضرت عباس آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ذی طویٰ کے مقام تک گئے۔ وہ آپ کا نام لے کر پکارتے جاتے تھے اے محمد، اے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا لبیک لبیک، حاضر ہوا حاضر ہوا۔ حضرت عباس نے کہا تم نے اپنی قوم کو پریشان کر ڈالا، تم کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا میں بیت المقدس گیا تھا۔ حضرت عباس نے کہا
کیا اسی رات میں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عباس نے فرمایا تمہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ زیتوا کے مقام پر اپنی آسمانی سواری براق پر سے اترے تھے۔ حضرت ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب فجر سے پہلے کا وقت ہوا تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگایا۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو فرمایا ہانی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے دیکھا تھا۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی۔ پھر اب صبح کی نماز میں نے تمہارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ باہر جانے کے لیے اٹھے تو ہانی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ قصہ بیان نہ کریں کہ وہ جھٹلائیں گے اور آپ کو تکلیفیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ میں ان سے اس قصے کو ضرور بیان کروں گا۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو قصہ سنایا تو لوگ بڑے تعجب میں پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں مانگنے لگے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم کو یقین آئے، کیونکہ ایسی انوکھی بات ہم نے کبھی نہیں دیکھی اور نہ کبھی سنی۔ لوگ اس کو جھٹلانے لگے، انکار کرنے لگے، استہزاء کرنے لگے۔ کسی نے سر پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نے تالیاں بجائیں، یہاں تک کہ بعض نو مسلمان جو ایمان و یقین میں پختہ نہیں ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، اور بعض مشرکین دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے دوست کی بھی خبر ہے، کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی رات بیت المقدس لے جایا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے چلے آئے، حالانکہ بیت المقدس یہاں سے کتنا دور ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، میں تو اس سے زیادہ دور کی بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی آسمان کی خبر کے بارے میں جو ان کے پاس صبح و شام کو آتی ہے ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی روز سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق پڑ گیا۔ بہرحال جب وہ مشرکین حیرت میں پڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ کیا کوئی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر گزرا تھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے ان کو بتایا تھا، میں اس وقت شام کی طرف جا رہا تھا، یعنی سفر معراج کا آغاز تھا، پھر واپس آیا اور جب میں فلاں قبیلے کے قافلے پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا، ان کے ایک برتن میں پانی تھا اور انہوں نے اس کو ڈھانک رکھا تھا، میں نے ڈھکنا اتار کر اس کا پانی پیا، پھر اسی طرح برتن ڈھانک دیا۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا قافلہ اب بیضہ سے ثنیۃ التنعیم کی طرف آ رہا ہے۔ سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے، اس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں، ایک کالا اور دوسرا دھاری دار ہے۔ لوگ ثنیۃ التنعیم کی طرف دوڑے تو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔
دوسرے قافلے والوں سے بھی پوچھا جن کے اونٹ کے بھاگنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ یہ لوگ مکہ آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا واقعی صحیح فرمایا، اس وادی میں ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا۔ ہم نے اس وادی میں ایک شخص کی آواز سنی جو ہمیں ہمارے اونٹ کی خبر دے رہا تھا، یہاں تک کہ ہم نے ہمارے اونٹ کو پکڑ لیا۔ بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کی شام تک مکہ پہنچ جائے گا۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور سورج غروب کے قریب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کچھ دیر کے لیے روک دیا، یہاں تک کہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق اسی دن شام کو مکہ پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق پوچھ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کئی باتیں پوچھیں جن کو میں نے ضرورت نہ سمجھنے کی وجہ سے یاد نہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا کہ جو وہ مجھ سے پوچھتے تھے میں بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر بتاتا تھا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کو میرے سامنے لایا گیا اس طرح کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ عقیل کے گھر کے پاس لا کر رکھ دیا اور میں اس کو دیکھ کر ان کے سارے جوابات دیتا رہا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس تصویر کی شکل میں میرے سامنے آ گیا اور میں ان لوگوں کو ان کی علامتیں بتلاتا رہا۔ اور ام ہانی کی اسی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو غیر ضروری ہونے کی وجہ سے گنا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس میں اس کو دیکھتا رہا اور اس کے ایک ایک دروازے کو شمار کرتا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بیت المقدس میں گیا تھا، وہاں پچھلے نبیوں کی ایک جماعت کو دوبارہ زندہ کر کے میرے سامنے لایا گیا۔ ان میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر ان سے باتیں کیں۔ ابو جہل نے تمسخر آمیز انداز میں کہا کہ مجھے ان پیغمبروں کے حلیے بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ نہ لمبے ہیں اور نہ پستہ قد ہیں، بلکہ میانہ قد ہیں، سینہ چوڑا اور سرخ و سفید رنگ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے رنگ میں سرخی غالب ہے اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کی داڑھی سے نور کے موتی برس رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بتلاتے ہوئے فرمایا، جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ فربا اور گندمی رنگ کے تھے، چنانچہ اس لیے معجزے کے طور پر ان کے ہاتھ کا رنگ بالکل سفید ہو جاتا تھا، جو ان کے بدن کے باقی رنگ کے خلاف تھا، اور یہ ان کی نشانی یعنی معجزہ ظاہر کرتا تھا۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ قوم شنودہ کے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے تو اللہ کی قسم وہ صورت و شکل اور مزاج کے لحاظ سے انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے سوا کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو تمہارے ساتھی یعنی خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، اور نہ تمہارے ساتھی کو ان سے زیادہ کسی سے مشابہت رکھنے والا پایا۔
امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلام مائی ٹرو بلیف سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔